صرف ایک ہفتہ یعنی 7 دنوں میں کروڑ پتی. کیسے؟ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں، اس کو صرف 7 دن پڑھنا ہے. اور پڑھنا کیسے ہے یہ ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہر دن کے اعتبار سے الگ الگ طریقہ ہوگا. اس طریقے سے جس نے پڑھ لیا، جو بھی پڑھتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے. ایک ہفتے کے اندر اندر جو کچھ بھی مانگتا ہے، لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو تو اتر جاتا ہے. جو بھی دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑی سے بڑی حاجت ہے، جو آپ سمجھتے ہیں یہ میری حاجت کبھی پوری ہو نہیں سکتی، یہ میرا کام کبھی ہو نہیں سکتا، ساری زندگی جو نہیں مل سکا وہ 7 دنوں سے پہلے مل جاتا ہے. یہ عمل بعد میں مکمل ہوتا ہے، 7 دن بعد، 7واں دن بعد میں آتا ہے، لیکن سارے کام پہلے ہو جاتے ہیں. ایک مقصد ہو یا ہزاروں مقصد ہوں، اس عمل کے ذریعے ہر مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے دوستو یہ عمل ایسا ہے جو کئی بار آزمایا گیا، ہر بار اس عمل کی تاثیر اور طاقت الگ ہوتی ہے، اور جو بھی کرتا ہے وہ رنگا جاتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے. مایوسیاں زندگی سے ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ عام سورت نہیں ہے. اور صرف کتنی بار پڑھنی ہے؟ روزانہ ہر دن کے اعتبار سے الگ الگ بتاؤں گا کہ اس دن کتنی پڑھیں گے، دوسرے دن کتنی، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ٹھے دن، 7ویں دن، ہر دن کی بتاؤں گا. کیونکہ یہ عمل آج سے پہلے نہ آپ نے کیا ہے نہ آپ نے سنا ہے. یہ سینے کا راز ہے جو اکثر لوگ نہیں بتاتے، بڑے بڑے عاملین نہیں بتاتے. لیکن جب یہ عمل مکمل کر لیں، کوئی نہ کوئی چیز جب ضرورت پوری ہو جائے، حاجت پوری ہو جائے، عمل مکمل ہو جائے، حسب توفیق 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 500 روپے، 1000، جتنی توفیق ہے آپ اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کریں گے. اب آگے چلتے ہیں. یہ چند ایک باتیں ہیں، کیونکہ یہ عمل ہرگز خطا نہیں ہوتا. کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے اعمال کر لیے، بڑے بڑے وظائف کر لیے، دن رات محنت کر لی، کچھ پھل نہیں ملا، کوئی صلہ نہیں ملا، کوئی بات نہیں بنی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو رہا. آؤ پھر آج ایک ایسا عمل عرض کر دیتا ہوں جس کے کرنے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، ہر کام ہو جائے گا. اور جو لوگ مسلسل وظائف کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے، اگر آپ کے واقع ہی اعمال کے اندر تاثیر اور طاقت نہیں، وظائف کام نہیں کر رہے، تو آپ ایک مرتبہ ہم سے فی سبیل اللہ بغیر پیسوں کے اپنی تشخیص ضرور کروا لیں. تشخیص میں یہ پتہ چلتا ہے، یہ ایک رپورٹ ہے. جیسے آپ میڈیکلی رپورٹ کرواتے ہیں، بیماری کا پتہ نہ چلے تو رپورٹ کروائی جاتی ہے. اور آپ یہ رپورٹ ہوگی آپ کی روحانی کہ آپ کے اوپر مسئلہ کیا ہے، جادو ہے، جنات ہیں، نظر بد ہے، کیا وجہ ہے جو آپ کے اوپر رجت تو نہیں ہے زیادہ اعمال کرنے کی وجہ سے. تو ہم اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، پھر اس کا علاج تجویز کر کے پھر جو بھی چھوٹے سے چھوٹا وظیفہ پڑھتے رہیں، اللہ کے فضل و کرم سے بات بنتی رہے گی. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں، یا آپ ہمارے ساتھ پرسنل گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں رابطہ کریں. صرف تشخیص کی حد تک ہم آپ کو فی سبیل اللہ انشاءاللہ تعالی بتائیں گے. اور اس کے علاوہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ عمل تو ہے ہی بڑا پرتاثیر. اور دوسری بات یہ ہے، ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ درود پاک میں اس کو ضرور ضرور شامل کیا جائے گا. اب یہ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ شریف یہ ایک سمندر ہے. قرآن مجید کیا ہے بھئی؟ ایک سمندر ہے، اس میں غوطہ زن ہو جائیں. اور یہ سورۃ الفاتحہ اس کی 7 آیات ہیں اور 7 دن پڑھنی ہے. اس کے کمالات، معجزات آپ دیکھ سکتے ہیں. کیسے خواب کی صورت میں بھی پتہ چل جائے گا، مال و دولت کا اشارہ بھی ہو جائے گا، کہاں جائیں، کہاں سے ملے. پہلے، دوسرے، چوتھے دن کاروبار کر رہے ہیں، ناکامی کا سامنا ہے، کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا. ان 7 دنوں سے 8واں دن نہیں گزرے گا، اور 7 دنوں سے پہلے مسائل سارے حل ہو جاتے ہیں، کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے. پہلے دن ہی جب عمل کو مکمل کریں گے، اٹھیں گے، جائیں گے کہیں، آپ کو اس کے اثرات اور تاثیر کا پتہ چل جائے گا. کیونکہ آپ نے 1 دن کا عمل کیا ہوگا، 2 دن کے کیے ہوں گے، 3 دن کا کیا ہوگا، لیکن یہ جو 7 دن کا عمل ہے نا،
یہ اتنا کمال کا ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ کاش اس کے بارے میں پہلے مجھے پتہ چل جاتا اور میری زندگی سنور جاتی۔ اب سب سے پہلے دن، اب دن کا اعتبار کوئی نہیں، آپ آج شروع کر لیں، کل شروع کر لیں، پرسوں شروع کر لیں، چوتھ شروع کر لیں، منگل کو کریں، بدھ کو کریں، ہفتے کو کریں، جمعرات کو کریں، اتوار کو جب چاہیں، جس دن چاہیں اس عمل کو شروع کر لیں۔ لیکن ایک وقت رکھنا ہے، آج فجر کے بعد تو کل بھی فجر کے بعد، پرسوں بھی فجر کے بعد، اگلے دن بھی فجر کے بعد۔ اگر عشاء کے بعد کا ٹائم رکھنا ہے تو پہلے دن بھی عشاء کے بعد، دوسرے دن، تیسرے دن، ساتوں دن پھر عشاء کے بعد ہی پڑھتے رہیں۔ عصر کے بعد کا رکھنا ہے، ظہر کے بعد کا رکھنا ہے، جو بھی وقت رکھنا ہے۔ لیکن میں کہوں گا فجر کے بعد کا وقت بڑا بہترین وقت ہے، بڑا قیمتی لمحات ہے، بڑے اللہ کے ہاں مقبول دن ہیں، بڑا یہ اس وقت اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اللہ کا کرم برس رہا ہوتا ہے، اللہ کا فضل برس رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں اس وقت آپ اس عمل کو کریں، فجر کے بعد یا فجر سے پہلے، یعنی کہ فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ آپ کی مرضی ہے، جو وقت رکھیں کوشش کریں اس پر پورا اتریں۔ اب ذرا سنیے گا، کیونکہ قرآن مجید کے معجزات ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں، اور دیکھیں یہ قرآن مجید کا آج تقریباً اس کے کئی ایسے معجزات، کئی بیمار، اور یہ سب سے بڑا فائدہ کہ جتنی بیماریاں ہوتی ہیں نا اس عمل کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، جسمانی مسئلہ ہے، پیٹ درد ہے، شوگر ہے، کینسر ہے، جیسی بھی بڑی سے بڑی بیماریاں ہوں، اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ یقین کا عمل ہو، توجہ ہو، ہر بیماری کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کرنا کہ گھر کے اندر اگر لڑائی جھگڑے ہیں، مسائل بنے ہوئے ہیں، پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، آپ نے کرنا کیا ہے، پانی کی ایک بوتل لینی ہے، اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور انشاءاللہ جو گھر میں پیے گا آپس میں اتفاق محبت بڑھ جائے گی، اور جتنی بیماریاں ہوں گی سب کا خاتمہ ہو جائے گا، شفا مل جائے گی۔ اور آپ نے کرنا کیا، وہ پانی آپ نے صرف خالی پیٹ پینا کرنا ہے۔ صبح نہار منہ پئیں، عصر کے ٹائم بندہ خالی پیٹ، یہ ایک سابقہ ہوتا ہے، عصر کے ٹائم پئیں، 2 ٹائم پانی کا استعمال کر لیں۔ آپ دیکھیں پھر انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے ہر بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اب آپ نے دیکھیں سب سے پہلے 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے دن کا عمل بتانے لگا ہوں، پہلے دن، اور آپ نے اس سورہ مبارکہ کو ٹوٹل جو تعداد ہوگی اس کی وہ 1200 ہوگی۔ 1200 کی تعداد آپ نے ہفتے میں پڑھنی ہے۔ میں ترتیب بتا دیتا ہوں کیسے کیسے پڑھنی ہے، بس اتنے بات ذہن میں اتار لیں کہ یہ ایک بار پڑھتے ہوئے تقریباً 1 منٹ میں بندہ 2-3 بار آسانی سے پڑھ لیتا ہے۔ آرام سے بھی پڑھے تو 3 بار پڑھی جاتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ بھی اس کا ٹائم لگے تو آپ کو 10 سے 15 منٹ روزانہ لگیں گے۔ اور اگر آپ 10-15 منٹ روزانہ دے کر اپنی زندگی کی تمام مشکلات سے، مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر یہ عمل کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ساری زندگی اب میری پرسکون رہے، میں بہت مشکل گزار چکا ہوں، پھر آج وقت ہے۔ دیکھیں انسان میں کیا طاقت ہے جو اپنے رب کے فضائل اور اس کے فوائد کو پورے طور پر بیان کر سکے۔ مسلمانوں کی واقفیت کے لیے چند ایک باتیں میں نے عرض کی ہیں، اس قاعدے کی بنیاد کو یاد رکھیں۔ دیکھیں کلام کی عظمت کلام کرنے والے کی عظمت سے ہوتی ہے۔ ایک بات فقیر کے منہ سے نکلتی ہے، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ ایک بات کسی بادشاہ یا حکیم کے منہ سے نکلتی ہے، ساری دنیا میں شائع ہو جاتی ہے، اخباروں اور رسالوں میں، تو اس کی بات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے حبیب کی زبان سے نکلا ہوا ہے، اس کی تاثیر کا تو کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ جہاں پہ دوسرے سارے حکیم طبیب جو ہیں وہ ان کی حدود ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے اس کلام کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اس کلام کی طاقت کو سمجھیں، جہاں سارے طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں اس کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ اس لیے سمندر کے قریب سارے اندرونی حالات بھی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح دوستو یہ کلام پاک آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن، درود پاک پڑھا۔ یہ پہلے دن کا عمل بتا رہا ہوں، پہلے دن آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بغیر بسم اللہ کے نہیں، کیونکہ بسم اللہ کی تاثیر اور طاقت الگ ہے،
اور باقی چیزیں الگ ہیں۔ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اگر کسی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہو تو اس کے لیے بسم اللہ انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کہ ہر ایک آیت کے، ہر ایک سورت کے الگ الگ فضائل ہیں، الگ الگ پڑھنے کا طریقہ کار ہے۔ تو آپ نے درود پاک پڑھا، جتنی تعداد بتائی ہے درود پاک میں بھی کمی پیشی ہرگز نہیں کرنی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور بسم اللہ دیکھیں انسان جب عالم ارواح میں تھا نا، سب سے پہلے جو اس کے منہ سے لفظ نکلا تھا وہ لفظ با تھا۔ اسی نسبت سے ہم نے اس با کو ذہن میں رکھنا ہے، اس با کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا ہے۔ اور درود پاک پڑھا، تعوذ اور تسمیہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ شریف کو اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوبارہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی کہ اس طرح آپ نے سورہ مبارکہ کو مکمل پڑھنا ہے۔ پہلے دن کتنی تعداد ہے؟ پہلے دن 100 بار ہے، دوسرے دن 200 بار ہے۔ پہلے دن کی تعداد کتنی ہے؟ 100 بار۔ اب یہ ہم نے 1200 کی تعداد آپ کو بتانی ہے، اس پر آپ نے توجہ اور دھیان دینا ہے۔ ہر دن کے پہلے دن، اب پہلا دن کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا ہے دنوں کی تقسیم ترتیب کے حوالے سے، تو آپ جس دن بھی کریں وہ آپ کا پہلا دن ہے، اس کے بعد دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اور جو باتیں میں پیچھے عرض کر چکا ہوں، عمل کے دوران آپ نے کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی سے بات نہیں کرنی، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ یہ صورت ہے ہی رحمت والی۔ دیکھیں جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے بھیک مانگنے کی غرض سے اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے، جس سے امیر سمجھ جاتا ہے یہ بکاری، یہ بڑا تعریف کرنے والا مجھ سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ کی تعریف آپ کریں گے اس کی عاجزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، تو رب بھی یہ صورت ہی کیونکہ رحمت والی ہے، اس کے اندر کوئی جبر قہر والا لفظ یہ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا، اس کے اندر رحمت ہی رحمت کا استعمال کیا ہے۔ تو رحمت ہی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو پھر اس کو پڑھ لیں۔ اور دیکھیں یہ تفسیر کبیر کے اندر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لفظ اللہ اس کے اندر اللہ بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو اس کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا کمال کا ہے۔ اور جیسے کہ قرآن پاک کی کنجی ہے ایک، وہ کون سی کنجی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید کی کنجی ہے، بلکہ ہر دینی اور دنیاوی کام کی کنجی ہے، ہر دینی اور دنیاوی کام کی کنجی ہے۔ یہ جو عمل دے رہا ہوں یہ کنجی ہے آپ کے پاس، اس کے ساتھ آپ جس کا چاہے دروازہ کھول لیں، دولت کا کھول لیں، عزت کا کھول لیں، شہرت کا کھول لیں، رزق کا، جو بھی دروازہ کھولنا چاہتے ہیں اس کنجی کے ذریعے آپ کھول سکتے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، اللہ والوں کا سمجھایا ہوا طریقہ ہے، اللہ والوں نے بتایا ہے۔ دیکھیں ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں نہایت سخت درد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر اور اللہ کے جلیل القدر جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، نہایت سخت درد ہوا۔ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ارشاد ہوا کہ جنگل کی فلاں بوٹی کھاؤ، چنانچہ آپ نے کھائی، فوراً آرام ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر وہی بیماری، پھر درد ہوا، موسیٰ علیہ السلام پھر وہی دعا استعمال کی، مگر درد میں زیادتی ہوگی۔ جناب باری تعالیٰ عرض کیا گیا، الہی یہ کیا بید ہے کہ دعا ایک مگر تاثیر دو، پہلی بار اس سے شفا، دوسری بار بیماری مزید بڑھ گئی۔ تو ارشاد ہوا، اے موسیٰ پہلی بار تو میری طرف سے بوٹی کے پاس گئے تھے، اس دفعہ اپنی طرف سے گئے، اور موسیٰ شفا تو میرے نام میں ہے، میرے نام کے بغیر دنیا کی ہر چیز ظاہر قاتل ہے، اور میرا نام اس کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ نے جب اس عمل کو اس طرح پڑھا جیسے میں عرض کر رہا ہوں، جیسے میں نے یہ صورت پڑھ کر آپ کو بتائی ہے، سب بیماریوں کا خاتمہ، سب پریشانیوں کا خاتمہ، سب دکھوں کا خاتمہ، کروڑوں بھی مانگے تو رب عطا فرمانے والا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔
اور بعض اوقات تو لوگوں کو خوابوں میں اشارہ کر دیا جاتا ہے فلاں کے پاس جائیں، یہاں سے غیبی مدد آئے گی، یہاں سے کامیابی ملے گی۔ تو اس لیے دوستو اس کو سمجھے۔ اور ہم لوگ کیوں محروم ہیں؟ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے کہ میت کو عذاب ہو رہا تھا، یہ دیکھ کر چند قدم آگے تشریف لے گئے، وہاں سے استنجا کر کے واپس آئے۔ اب اس قبر پر گزرے، ملاحظہ فرمایا تو قبر میں نور ہی نور ہے، وہاں رحمت کے الہی کی بارش ہو رہی۔ آپ بہت حیران ہوئے، بارگاہ الہی میں عرض کی مجھے اس کا بھید بتا دیں۔ ارشاد ہوا روح اللہ یہ سخت گناہگار اور بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں مبتلا تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی، اس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو اس کی ماں نے مکتب میں مدرسے بھیجا ہے، استاد نے بسم اللہ پڑھائی ہے، ہمیں حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کا عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ تو جب آپ زمین کے اوپر رب کا نام لیں گے تو یہ زمین کوئی نقصان آپ کو پہنچا سکتی ہی نہیں ہے، یہ تو بھئی آپ کی قدم بوسی کرے گی، یہ تو آپ کو جناب مٹھیاں بھرے گی۔ اس لیے آپ نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا اور اللہ کے کلام، اللہ سے محبت کرنی، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جائے۔ انشاءاللہ یہ دنیا تمہارے لیے سونا ہے، یہ مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے تو سونا بن جائے گی، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں، دن بھی 7 ہیں اور 7 کی نسبت سے 7 دن ہی عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور پہلے دن جیسے میں نے کہا اتنی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، دوسرے دن کا میں نے آپ کو بتایا اس تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تیسرے دن آپ نے اس کو 200 بار پڑھنا ہے، تیسرے دن بھی آپ نے اس کو 200 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ 3 دن کا عمل ہو گیا، 3 دن میں کتنی بار ہو گیا؟ یہ 500 بار ہو گیا۔ اب اسی طرح آپ نے چوتھے دن اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اب میں ہر دن کا آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ نے توجہ رکھنی ہے، کہیں سے بھی آپ نے پوری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ دیکھیں عمل انتہائی قیمتی ہے، اس قیمتی عمل کو سمجھ کر طریقے کے مطابق کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ سوائے مایوسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے پہلے بھی آپ کر رہے ہوں گے اور بہت سارے دیکھیں 2 لوگ عمل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک کامیاب ہو جاتا ہے، ایک ناکامی کی وجہ جب پوچھی گئی تو وہ کہنے لگا میں وسوسوں میں اور میرا یقین نہیں تھا اور میں کبھی کہتا تھا کر لوں کبھی کہتا نہ کروں۔ تو ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جس کا وظیفے سے زیادہ اس کے اپنے رب پر یقین ہو، توکل ہو کہ یہ رب کا کلام ہے، رب مجھے مایوس نہیں لوٹائے گا، وہ کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ اپنے خزانوں سے عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے سارا قرضہ اتر جائے گا، مالا مال ہو جائیں گے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ ایک معجزاتی طاقتور 100% آزمودہ آزمایا ہوا تجربہ کار کیا ہوا یہ عمل ہے، اللہ والوں کا، صوفیاء کا اور بڑے بڑے جو عاملین ہیں وہ اس عمل کو چھپا کر رکھتے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں۔ آپ اس کو کریں گے، چند گھنٹے نہیں گزرتے اللہ کا کرم برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو تو 1 ہفتے کا ٹائم ہے نا، لیکن پہلے دن ہی جب فجر کے بعد کریں یا فجر سے پہلے کریں تو سورج نکلنے سے پہلے اس کو دیکھ لینا طاقت، رات کو کریں تو صبح سورج نکلنے سے پہلے اس کے اثرات اور طاقت کو دیکھ لینا۔ تو دوستو اس لیے یہ اتنا کمال کا عمل ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، تفسیر کبیر کے اندر ہے فرعون نے خدائی کا دعوے سے بیشتر ایک مکان بنایا تھا، اس کے برونی دروازے پر بسم اللہ لکھی تھی۔ جب دعوی خدائی کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ اسلام کی، اس نے قبول نہ کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی۔ وہی آئی موسیٰ یہ ہے کہ اسی قابل ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا لے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اس وجہ سے فرعون پر گھر میں عذاب نہیں آیا، اس کو گھر سے نکال کر سمندر میں ڈبویا گیا۔ سبحان اللہ، جس گھر میں بسم اللہ صرف لکھی ہو اس گھر کو اللہ ہر طرح کے زمینی عذاب سے بچا لیتا ہے۔ تو آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، چوتھے دن بھی 200 بار پڑھنا ہے، 5ویں دن بھی آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 200 بار پڑھنا ہے، چھٹے دن اب چھٹے اور 7ویں دن کا میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اب آپ نے اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم خود لکھ لینی ہے یا کسی سے ایک بار لکھوا لینی ہے اور اس کو لکھوا کر آپ نے اپنے گھر میں لگا دینا ہے۔ اس سے رحمت آئے گی، اس سے رب کا قرب نصیب ہوگا، معرفت نصیب ہوگی اور غیب سے مدد آتی رہے گی۔ جب تک یہ بسم اللہ آپ کے گھر میں رہے گی آپ کا گھر مال و دولت سے بھرا رہے گا۔
اور کوئی شادی کے مسائل ہیں، اس عمل کے ذریعے تمام کہیں امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، کسی جگہ پرمیشن چاہتے ہیں، جاب چاہتے ہیں، کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑی آرزو ہے، بڑے سے بڑی تمنا، دیکھیں ہر ایک شخص کی الگ الگ ضروریات ہوتی ہیں، الگ الگ مقاصد ہوتے ہیں، تو دنیا کا کوئی بھی مقصد ہے آپ کا، اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ فوراً حل ہو جاتا ہے، فوری طور پر۔ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی مہینے 2 مہینے کا ٹائم لگے گا، یہ 7 دن، بلکہ پہلے دن ہی قبولیت شروع ہو جاتی ہے، پہلے دن ہی برکات ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب چھٹے دن بھی آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 200 بار پڑھا تو یہ آپ کی 1100 بار ہوگی، 1100 بار ہوگی۔ اب 7ویں دن جب آپ اس کو 100 بار پڑھنا ہے تو یہ آپ کی 1200 مرتبہ ہوگی۔ اسی ترتیب کے مطابق ہر دن میں آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور ہر روز آپ نے پانی کے اوپر دم کرنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ یہ پانی گھر میں استعمال کریں، پئیں، جیسے میں نے کہا اس سے فلاں چیزوں میں آپ کو فائدہ ہوگا، تو انشاءاللہ یہ سب سے بڑا فائدہ۔ اور جب آپ اس عمل کو اس طرح کر لیں، اگلی بات سنیے گا، ہر روز ہی آپ نے یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ جب دیکھیں عام لوگ وظیفہ کرتے ہیں لیکن دعا نہیں کرتے، دعا لازمی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا کے بغیر وظیفے میں کامیابی ممکن نہیں۔ دعا آپ نے ہر حال میں کرنی ہے، روزانہ کرنی ہے، اور آپ نے اپنی دعا میں ہر حاجت کو طلب کرنا ہے۔ انشاءاللہ پوری تو پہلے دوسرے تیسرے دن تک ہو جاتی ہیں، اس کے بعد تو ایک اضافی چیز ہے، اضافی برکتیں ہوتی ہیں جو ہم حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن عمل جب مکمل کر لیں، صدقہ اللہ کے راستے میں ضرور ضرور کرنا ہے، جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اپنی حسب توفیق۔ یہ نہیں کہ آپ کو توفیق 5000 کی ہے اور آپ 5 روپے کر رہے ہیں، نہیں، اپنی طاقت کے اعتبار سے اسی طرح آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، اگر بہتر ہو تو اپنے پیر و مرشد سے ضرور اس کی اجازت لیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔